سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرا غم سب کو تڑپا رہا ہے تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے آتش شوق بھڑکا رہا ہے آتش شوق بھڑکا رہا ہے پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ الوداع الوداع ماہ رمضان یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی ہے یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ الوداع الوداع آہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام آہ رمضان الوداع آہ اے رب کے مہمان تم پہ لاکھوں سلام آہ رمضان الوداع آہ اے رب کے مہمان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا
خدا اب تمہارا الوداع الوداع آہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آہ میں دن کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آہ میں دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان ہائے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع آہ رمضان کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا الوداع الوداع آہ رمضان ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع آہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع آہ رمضان لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حاضرین و ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اعتکاف کی نیت میں معتکفین کے لیے سارا اس سال رمضان کی یادیں بھی ہیں، سمجھیں تو کہ رمضان کی خاص عبادت اعتکاف۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ آج کی پوری رات ہو سکا تو، ورنہ اکثر حصہ فیضان مدینہ میں گزاروں گا۔ موبائل فون از ابتدا تا انتہا بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، داغے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔
آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی سمدم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً آج کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارنے والے عاشقان رمضان، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج عید الفطر کی رات، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات، گویا عیدی ملنے کی رات۔ کاش میرا پروردگار ہم سب کو عیدی میں بے حساب جنت دے دے۔ جنت میں جانے والا عمل تو نہ ہو سکا، مگر جن کو جنت دی انہی کے صدقے ہم سب کو بے حساب جنت میں داخل کر دے، کیونکہ حساب کتاب نہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب کہ رمضان کیسے گزارا، یا اللہ تجھے سب خبر ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب کہ زندگی کیسے گزاری، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب کہ جوانی کیسے گزاری، یا اللہ تجھے سب خبر ہے۔ بخش میں پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1435 سنہ ہجری کی آج شب عید الفطر، لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام ملنے کی رات، عاشقان رمضان مدنی مذاکرے میں شریک ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کا بھی سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا
اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج چاند رات کو جو مدنی مذاکرہ ہے، اس کی مناسبت سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں پوچھتا تھا پاپا سے۔ آج کی رات عموماً جو عام عوام ہوتی ہے، یہ اس کا انداز یہ نہیں ہوتا جو ابھی مدنی چینل پر نظر آ رہا ہے۔ آخر آج کی رات کو عبادت کے ساتھ اس انداز سے گزارنے کا انداز، پھر سوز و گداز، یہ رکت، یہ رونا، ان تمام تر معاملات میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہو کہ یار یہ کیا، تو آج کی رات کو اس انداز سے عبادت کے نام پر گزارنا، اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ آخر کیونکہ رمضان مبارک تو اب رخصت ہو گیا، لیکن کیا اس کا یہ یاد اور اس کا یہ غم، یہ رات بھر اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے؟ ہاں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں، حسرت نو کا سانحہ، سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگے جوان سنائی۔ تو اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ جی آپ رمضان شریف سے مجھے محبت ہے تو اس کے جانے کا غم بھی ہے، جس سے محبت ہو اس کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ جو مدینہ شریف جاتا ہے اور جس کو مدینہ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، رخصت ہوتا ہے تو روتا ہے، بعض ہنستے ہوئے بھی جاتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں تو صحیح بات ہے چھپ گیا تھا، آپ لوگ سب باہر تھے، مجھ میں مطلب یوں ہوتا تھا کہ میں سنوں گا کیسے کہ رمضان چلا گیا، میں ٹہل رہا تھا اندر کہ بس اب دیکھو، بچے آتے تھے تو بھی ڈر لگتا تھا کہیں بولے نہیں کہ پاپا چاند نظر آ گیا، میں اپنی کیفیت ہوتی ہے یار۔ میں تو سمجھا تھا اذان ہوئی عشاء کی، میں نے کہا آج شاید ہمیں ایک رات مل گئی۔ خیر کل بھی جانا ہی تھا رمضان کو، میری آج کی نہیں یار، یہ شاید دعوت اسلامی کے پہلے کی ترکیب ہے کہ دعوت اسلامی بن گئی، ایک اور ماحول پرسوز مل گیا۔ میں عید کے دن عمدہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور مجھے یوں ہوتا تھا کہ بس میرا رمضان چلا گیا۔ تو پہلے مرغی جو ہوتی تھی نا، یہ بہت قیمتی ہوتی تھی، اور مالدار لوگ مرغی کھاتے تھے، دیسی مرغی ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتی تھی اپنی فارمی۔ اب مرغی سستی ہے اور دوسرا گوشت غالباً مہنگا ہے، تو اب مرغی کھانا کوئی نہیں۔ پہلے تو وہ ایک محاورہ تھا کہ مولانا مرغی کھاتے ہیں، تو مطلب
یوں طنز کرتے تھے. اب مرغی کی وہ کیفیت اور قیمت نہ رہی. اس وقت کی حساب سے مرغی جب میں نے 5-7 روپے کی پہلے تو مرغی ملتی تھی، 4 روپے کی 5 روپے کی پوری مرغی ملتی تھی. اور میں خود بیچتا تھا مرغیاں. ایک دور ایسا بھی مجھ پر گزرا، انڈے بیچتا تھا، مرغیاں میں نے بہت بیچی ہیں مرغیاں. ہم یہ کچی آبادیوں سے اور مضافات میں جاتے تھے، لے آتے تھے مرغیاں 3 روپے کی 2.5 روپے کی، پھر اس کو پالتے تھے یا ویسے ہی لا کے بیچ دیتے تھے 4 کی 5 کی 6 کی ایسی مرغی. تو مرغی کا گوشت کیونکہ میں بس میرے کو یوں گھر میں ہوتا نہیں، مرغی نہیں پکانی ہے، بس وہ ایک ذہن تھا. ہمارے گھر والے تعاون کرتے تھے، بہنیں وغیرہ، کہ یہ ٹھیک خیر. تو عید کے دن تو خوشی کرنی چاہیے، اور خوشی کا یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. اب دل میں خوشی نہ ہونا اب یہ آدمی کا اختیار اس میں نہیں ہے. اب یہ کہ اب وہی ہے نا کہ جس نے شہد چکھا نہیں کبھی، اب اس کو اپنے کیسے سمجھا کہ شہد میں مٹھاس کتنی ہوتی ہے. تو جس نے پی نہیں اس کو کیا معلوم، یعنی شراب عشق جس نے نہیں پی اس کو کیا پتا کہ محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے. یہ تو مدنی ماحول میں جو ہیں یہ انہوں نے پی ہے نا، ان کو پتا ہے کہ شراب عشق کی نشہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، رمضان کا ہونا کیا ہے، رمضان کا آنا کیا ہے، رمضان کا جانا کیا. تو ان کو یہ وسوسے کہاں سے آئیں گے جو اس مدنی ماحول میں. ہو سکتا ہے دور والوں کو یوں تعجب ہوتا ہو یہ کیسے لوگ ہیں. اب کیسے لوگ ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیا اچھے لوگ نہیں ہیں یہ؟ کہ جب اس وقت دیگر یعنی چینلز جو ہے، جو بھی گناہ بھرے چینل، ہر چینل کا نہیں کہتا کہ اس میں ادم بازی ہو، لیکن کچھ چینلز یا کئی چینلز ایسے ہوں گے جن میں شاید اس وقت وہ خوشی کے نام پر، عید کے جشن کے نام پر شاید بہت کچھ ہو رہا ہو. میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے یہ دما دمی. ٹی وی تو کبھی ہمارے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، اور یہی ذہن تھا کہ کبھی داخل ہوگا بھی نہیں. پھر مدنی چینل کا سورج طلوع ہوا تو الحمدللہ اب مدنی چینل دیکھنا میں تو عبادت سمجھتا ہوں. میں اللہ اللہ ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے الحمدللہ. تو خیر، تو یوں مطلب غمگین ہونا بزرگوں سے ثابت ہے. کل اس کی میں نے کچھ حکایات بھی سنائی تھی، کچھ اقوال بھی پیش کیے تھے کہ بزرگان دین کس طرح غمگین ہوتے تھے. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت جو میں پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں نے ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی ان کے مریدین ہیں. دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی میں بھی میں امید کرتا ہوں ان کے مریدین ہوں گے. تو ان کے بیان میں نے سب سے پہلے فاروق اعظم کا یہ واقعہ سنا. پھر میں نے یہی واقعہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی جو شیخ الحدیث تھے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے شاگرد رشید تھے، ان کی کتاب میں بھی پڑھا. تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگ عید کے روز سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارداہ سے عید ملنے کے لیے حاضر ہوئے. دروازہ بند تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی. یہ چونکے کہ شاید کوئی صدمہ پہنچا ہے، تو دروازہ کھلا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے. تو گھبرا کر عرض کی یا امیر المومنین کیا صدمہ پہنچا، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے. تو ارشاد فرمایا واقعی آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن واقعی آج خوشی کا دن ہے، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ ان مومنوں کے لیے تو واقعی یہ خوشی کا دن ہے کہ جن کی نمازیں رمضان کے روزے قبول ہوئے. میں نہیں جانتا کہ آیا میری نمازیں اور روزے قبول ہوئے بھی یا نہیں.
آیا میں مقبولوں میں سے ہوں یا مطرودوں میں سے ہوں؟ یعنی مجھے بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت ملا ہے یا مجھے رد کر دیا گیا، مجھے یہ پتہ نہیں، بس یہ صدمہ مجھے رلا رہا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، خوف خدا کا ان پر غلبہ تھا۔ تو ہم جو اگر رو رہے ہیں یا آپ رو رہے ہیں یا عاشقان رمضان جو بھی رو رہے ہیں، وہ کس کی محبت میں رو رہے ہیں؟ اگر یوں غور کریں تو وہ اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا تیرا مہینہ نہیں ہے، کسی صدر یا وزیر اعظم کا مہینہ نہیں ہے، کسی دنیاوی مالدار یا سرمایہ دار کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے نے ہمارے مرجھائے ہوئے دل کو جلا بخشی۔ مجھے تو یار وہ چاند نظر آ رہا ہے، ہم سب مل کے یہ پیچھے چھت پر کھڑے ہو کر چاند دیکھا تھا۔ ایک جگہ ہے ہماری سیپریٹ ہے، وہ دیواریں وغیرہ بنی ہوئی ہے، تو عام آدمی وہاں جا نہیں سکتا، تو وہاں کھڑے ہو کر ہم نے کھلا آسمان ہے چاند دیکھا۔ بس وہ چاند میری نظر میں اس وقت یوں سمجھو پھر رہا ہے چاند، تب باریک سا چاند تھا، وہ دکھ ہی نہیں رہا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ نگران شورا نے بڑی مشکل سے مجھے وہ دکھایا، پھر نظر آ گیا۔ تو بس وہ اپنی کیفیات تھی خوشی کی کہ رمضان آ گیا۔ لیکن ہاں، آج پھر ایک چاند نظر آیا، یہ چاند بھی مبارک ہے، بہت خوشیوں کی خبریں لایا۔ لیکن فاروق اعظم تو قطعی جنتی تھے، اور ظاہر ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بنے گا کیا، ہمارا ایمان بھی آیا سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ آیا، اس نے ہمیں خوشیاں دی۔ کیوں خوشیاں دی بھائی؟ کیا اس میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے اس لیے؟ تو میری کیفیت تو یہ کہ رمضان شریف کے علاوہ تو اب بھی کچھ اچھے کھانے مل جاتے ہیں، رمضان میں تو وہ بھی نہیں ملتے مجھے، یعنی کہ میری جو انداز ہے زندگی کا رمضان کا، تو وہ بھی مطلب میرا تو کھانا سب کے سامنے ہوتا تھا جو میں کھاتا تھا، عام دنوں کے مقابلے میں کم کھاتا تھا۔ رمضان میں میرا وزن مزید کم ہو جاتا ہے، اس سال بھی ہوا ہے۔ تو ہم نے کوئی رمضان کو اس لیے نہیں محبت کی نظر سے دیکھا کہ اس میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اس لیے نہیں دیکھا۔ یہ رمضان ہمیں نفل کا ثواب فرض کے برابر دلاتا، فرض کا ثواب 70 گنا دلاتا۔ جنت کے دروازے اس رمضان نے ہمارے لیے کھلوا دیے، جہنم کو تالے پڑ گئے، شیاطین پابند سلاسل ہو گئے، جکڑ لیے گئے، قید کر لیے گئے، نیکیوں کا اجر بڑھ گیا۔ قبر یعنی رمضان میں مرنا نصیب ہو جائے ایمان پر تو عذاب قبر سے چھٹکارا۔ رمضان کے انعامات بھی تراویح کی رونقیں، تلاوتوں کی رونقیں، پھر ہم دیکھیں تو اپنے مدنی مذاکروں کی رونقیں، دو رونقیں، ورنہ میں سارا سال دوپہر کو مدنی مذاکرہ تو کہاں، ظہر کے بعد میرا مدنی مذاکرہ تو کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا، ہم نہیں کرتے، میرے اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ میں 2 مذاکرے کروں۔ لیکن یہ رمضان کی برکت ایک ذہن بن جاتا ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہر سال ڈرتا ہوں کہ شاید میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، لیکن اس سال بھی پورے ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اسی رب کا کرم ہوا کہ اس نے پورے کروائے۔ آج کی رات تو میری زندگی کا یہ تاریخی واقعہ ہے کہ مدنی مذاکرہ آج کی رات بھی ہو رہا ہے، چاند رات، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ بتائیے کہ جب اتنی برکتیں رمضان دے، ایسی رونقیں دے، پھر ہزاروں معتکفین کی رونقیں، یہ بھی کوئی رونق کم تو نہیں ہے، یہ رونق بھی ہے تو آخرت پر مدد دینے والی رونق ہے نا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہماری یہ رونق کوئی دنیاوی باطل رونق نہیں ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، امام سبز سبز امام اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں، اور فضا، میں صحیح بولتا ہوں، مطلب کل رات مجھے چاند کا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آج یار یہ کچھ فضا سنی ہے، یہ قدرتی، بس میں سوچ رہا تھا یار فضا میں کوئی وہ تراوت نہیں ہے، آج سنا پن نظر آ رہا ہے،
پھر پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ رمضان کی محبت ہے کہ رمضان کی فضائیں الگ اور غیر رمضان کی فضائیں یہ الگ۔ آج ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ کل مجھے زیادہ سوناپن لگ رہا تھا آج کے مقابلے میں، کل پتہ نہیں کیا تھا، اتنی حالانکہ پوری مسجد بھری ہوئی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا آج پتہ نہیں کیا ہے، سونا سونا کیوں ہے۔ تو بہرحال ہمیں رمضان سے پیار ہے، اور جب کوئی بھی پیارا مہمان جاتا ہے تو رونا تو آئے گا یار، جس کو محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا رونا زیادہ آئے گا، اور یہ رونا بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم عبادت ہے۔ الحمدللہ 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 کہ ہمارا رونا جو ہے یہ دنیا کے کسی غم میں نہیں، اللہ کے پیارے مہمان کے غم میں، اس کی جدائی کے غم میں۔ اور یہ وہ نوحہ نہیں ہے معاذ اللہ کے جو میت پر نوحہ، کہ میت کی نوحہ میں یہ کہ مرنے والے کی جھوٹی تعریف کر کے، مبالغہ، جھوٹا مبالغہ کر کے اس کی تعریف کوئی پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن نہ رمضان کا انتقال ہوا ہے، ایک بات ہے، نعوذ باللہ، نہ انتقال کا تصور ہے رمضان شریف کے، نہ ہم نے کوئی جھوٹی تعریف کی ہے رمضان کی کہ یہ رونا نوحہ قرار پائے۔ جھوٹی تو ہم تو تعریف کرنا ہی آتی ہے، رمضان شریف تو اتنا قابل تعریف ہے، اتنا مبارک، اتنا پیارا ہے، تو اس میں وسوسے نہیں آنے چاہیے، بلکہ عالمی مدنی مرکز میں آئندہ اگر زندگی رہے آپ کی تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم اس راز کو سمجھنے جائیں گے کہ یہ لوگ روتے کیوں ہیں رمضان کے غم میں۔ انشاءاللہ آپ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے ساتھ اعتکاف کر لیں، رمضان کی ایک بار ایک تھوڑی سی مدد چکھ لیں، دعوت اسلامی والوں کے پیالوں سے تھوڑی سی محبت رمضان کی میں پی لیں، انشاءاللہ آپ بھی نشے میں مست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سارا سال رمضان اللہ کرے یاد آتا رہے، اللہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا کس طرح، دل کو منا کس طرح، آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا کس طرح، دل کو منا کس طرح، دل کو منا کس طرح، فصل بہار لٹے چکی پھول کھلائیں کس طرح، فصل بہار لٹے چکی پھول کھلائیں کس طرح، فصل بہار لٹے چکی پھول کھلائیں کس طرح۔ شاعر نے غالباً مدینہ منورہ کی جدائی پر یہ کلام لکھا ہے، اس میں شاعر نے ایک یہ شعر بھی بڑا پیارا لکھا ہے۔ آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید تھی، آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید تھی، اہل جنوں کی عید
جنوں کی عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس، آنکھ کو گر منا لیا، دل کو منائے کس طرح، دل کو منائے کس طرح، آنکھ کو گر منا لیا، دل کو منائے کس طرح، دل کو منائے کس طرح، دل کو منائے کس طرح، فصل بہار لٹ چکی، پھول کھلائے کس طرح، فصل بہار لٹ چکی، پھول کھلائے کس طرح، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، آپ کے در کی حاضری، آپ کے در کی حاضری، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح۔ پاپا اگر کسی کو اس کیفیت وہ نہیں پا رہا ہو، دیکھ رہا ہو مگر کیفیت نہیں پا رہا ہے، اس کے دل میں یہ رونے کی کیفیت نہیں آ رہی ہو، تو اب ایسا شخص ماہ رمضان کی یاد میں کس طرح آج کی رات گزارے، یا کیسے اس کو وہ غم کی کیفیت کیسے پیدا ہو اس کے اندر؟ ہاں، وہ غالب اکثریت جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں نا غم کا۔ اب یہ کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب غم کی کیفیت ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے تو بولے نہیں، جہاں بولنا شروع کیا وہاں کیفیت میں فرق آنا شروع ہوا، یعنی کہ کم از کم یعنی کہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو بچ ہی جائے۔ اب جیسے اس وقت میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، یہ بولنا اپنی جگہ پر ہے کہ یہ تو نیکی کی دعوت ہے، اور یہاں تو اور یہ باتیں بھی غم بڑھانے والی ہیں الحمدللہ، یہ بولنا اور ہے، لیکن ویسے باتیں ادھر کی ادھر کی جو ہم باتیں کرتے ہیں تو اس سے بچے، جس کو ہم قفل مدینہ کہتے ہیں، فضول باتوں سے خود کو بچائے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچائے، اور ایسے ماحول سے بچائے کہ جہاں یہ غفلت طاری ہو اور فضول باتوں والا
माहौल हो तो उसको बचाए तो इंशाअल्लाह गम बाकी रहेगा। मदनी काफिलों में सफ़र करें तो मदनी काफिले में भी अब खुशकिस्मती से कोई ऐसा गम रमज़ान वाला मुबल्लिग शामिल हुआ तो वो काफिला भी ज़ाहिर है कि वो गम रमज़ान से ममलू रहेगा, ममलू ना। और अगर ऐसा ना मिला काफिला तो फिर नसीब, लेकिन अपनी कैफियत होगी ना जिसकी, तो वो इसको बचाने में हो सकता है कि इसको मदद मिले, सीरियस रहे, मजाक मस्करी ना करे, खुश तबई ना करे। लेकिन ये साथ में बता दूं कि दिल में भले गम की कैफियत है, लेकिन ईद के रोज, अभी ईद नहीं है, ये अभी ईद आई नहीं है, ईद कल आएगी। तो ईद के दिन कल गुरूब आफताब तक जो है वो खुशी का इजहार। अब ये जरूरी नहीं कि हर वक्त वो हंसता रहे, खुशियां मनाता रहे, जरूरी नहीं है। खुशी का इजहार करना, जैसे मुलाकात है तो मुबारकबाद जैसे हमारे यहाँ देते हैं, गले मिलते हैं, तो ये भी खुशी के इजहार के अंदाज है। तो इस तरह खुशी का इजहार करना ये सुन्नत है, ठीक है ना। तो इस सुन्नत को अदा करने की नीयत से बेशक कल के दिन वो खुशी का इजहार कर लिया जाए। अगरचे दिल में गम की कैफियत है, दिल पर किसका काबू है, तो दिल जो भी करता हो उसको करने दिया जाए, लेकिन कोशिश की जाए कि खुशी का इजहार किया जाए। बाकी अब कल जब सूरज डूब जाए जैसे, तो अब वो खुशी का इजहार जो ईद के दिन मुस्तहब था या सुन्नत था, वो वक्त अब न रहा। अब तो ईद ही चली गई, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी ईद मुबारक ये वो करते, तो करने में कोई हरज भी नहीं है। 3 दिन ईद के मनाते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सरासर बिदअत है, लेकिन शायद मुबाह बिदअत है, करना ना करना यकसा। लेकिन इस पर कोई एतराज नहीं करता कि ये छुट्टी मिलती है ना, अजान के पहले दुरूद शरीफ पढ़ा तो फौरन शैतान वसवसा डालता है कि ये किसकी सुन्नत है और किस साहबी ने पढ़ा। तो 3 दिन ईद के किस साहबी ने छुट्टी की, ईद, दूसरी ईद, तीसरी ईद, किस साहबी ने ये नाम रखा। ऊपर से बादलों से टकरा कर जमीन पर पटक को पछाड़ खाएगा तो साबित नहीं कर सकता। ईद के दिन 3 दिन किसने मनाए, मीठी ईद के 3 दिन मनाए जाते हैं ना, बाकायदा छुट्टियां होती हैं, तफरीहें होती हैं, किसी को वसवसा नहीं आता। लेकिन जहां सरकार से मंसूब कोई मामला हुआ, जश्न विलादत की बात हुई या गोश्त की 11वीं की बात हुई, शैतान फौरन वसवसा डालता है, ये किससे साबित है, इसका क्या सबूत है, किस हदीस में, किस आयत में, कुरान में, बुखारी में, ये सब मतलब वसवसे हैं शैतान के। तो ये सब छोड़ो, जो बात शरीयत से नहीं टकराती, शरीयत जिस काम को मना नहीं करती वो जायज़ होती है, ये एक उसूल है। तो ये 3 दिन जो हम मनाते हैं ईद के, जो मनाए जाते, तो कोई बात नहीं, इसमें शरीयत में ने मना भी नहीं किया। अगर कल जाकर 3 के बदले 10 दिन मनाना लोगों ने शुरू कर दिया तो इसमें भी कोई हरज नहीं होगी। लेकिन असल ईद कल मगरिब सूरज डूबा, ईद खत्म हो गई, खलास। तो खुशी का इजहार कल जो है ना वो मुस्तहब होगा। अभी इस वक्त ईद नहीं है, अब लैलतुल जायज़ा, ये तो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगने की रात है, इनाम की रात है। तो अल्लाह से क्या खी करके कह के मार के हम मांगेंगे क्या, गिड़गिड़ा कर आजी से अपने गुनाहों का एतराफ करके और रो कर या रोनी सूरत बनाकर, रोना नहीं आता तो रोनी सूरत बना ले कि अच्छों की नकल भी अच्छी है। तो इस तरह मतलब हम तो भीख तो यही मांगे ना कि रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मैं रमजान से नमाजने वाले अल्लाह, तूने रमजान का महीना दिया, हमने गफलत में गवा दिया, हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे या अल्लाह, हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। मेरे परवरदिगार, आज इनाम मिलने की रात है, आज इनाम मिलने की रात है। इनाम उसको दिया जाता है जिसकी कोई कारकर्दगी, उम्दा कारकर्दगी हो, उसको इनाम मिलता है। हमारी उम्दा कारकर्दगी क्या, हमारी कारकर्दगी क्या, -0 से भी नीचे है ही नहीं कारकर्दगी। तो ऐ अल्लाह, जिनको इनाम मिला उन्हीं का सदका हमको भी इनाम में
जन्नत में बेहिसाब दाखिले से नवाज दे। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अनज़िलहु अल मक़अद अल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। सल्लू अलल हबीब। हाय सदफ सोस रमज़ान की ना हमने क़द्र की। हाय सद अफ़सोस रमज़ान की ना हमने क़द्र की। बेसबब ही बख्श दे अल्लाह, बेसबब ही बख्श दे मौला, बेसबब ही बख्श दे या रब के तू रहमान है। बेसबब ही बख्श दे या रब के तू रहमान है। वास्ता रमज़ान का या रब हमें तो बख्श दे। वास्ता रमज़ान का या रब हमें तो बख्श दे। वास्ता रमज़ान का या रब हमें तो बख्श दे। नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं सामान है। नेकियों का अपने पल्ले कुछ नहीं। दस्त बस्ता इल्तिजा है हमसे राज़ी हो के चाहता। दस्त बस्ता इल्तिजा है हमसे राज़ी हो के बख्शवाना हश्र में हाँ तू महे गुफ़रान है। बख्शवाना हश्र में हाँ तू महे गुफ़रान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला मुहम्मद। आज की रात के बारे में आप फरमा रहे हैं पापा माशाअल्लाह, इबादत के साथ तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह करेगा रो रो कर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बनाकर भी
اپنے رب سے مغفرت کی بھیک طلب کرے، رحمت کا سوال کرے، بخشش کا سوال کرے، توبہ استغفار کرے۔ اور ماشاءاللہ بھی مدنی چینل پر یہی ایک سلسلہ لے کر، ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ساری رات رہے گا سلسلہ تو انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، پھر ملاقات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا بھی، اور ملاقات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ مدنی مکالمے کا سلسلہ بھی براہ راست چلتا رہے گا، آپ کی براہ راست ہم آپ کی ریکارڈڈ کالز بھی لیں گے، اور کچھ نہ کچھ مدنی پھولوں کا انداز رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، ادھر ادھر جانا نہیں۔ میں آپ کی آخرت کے لیے، ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ ہم کو ایڈورٹائز کہ کہیں گناہ بھرے چینل میں کہیں جانا نہیں، یا سو جانا بولے، مگر گناہ بھرے چینل مت دیکھنا کہ وہ جشن عید کی آڑ میں شاید خوب موسیقی کی دھنیں چل رہی ہوں گی، اور بے پردہ عورتیں، اور مطلب خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا، تو کہیں جانا مت۔ یا مدنی چینل پر ہے نا، یا پھر اللہ کو یاد کر کے عید کی نماز، فجر کی نماز پر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سو جانا۔ آپ جو فرما رہے ہیں نا وہ یہ باہر نہ نکلیں۔ ابھی جو میں آیا نا، میں تو رمضان المبارک کے مہینے میں ادھر کے آنے کا سلسلہ تھا، تو گانوں کی آواز جو ہے یہ کانوں میں الحمدللہ وہ نہیں پڑی نا، لیکن آج جیسے وہ چاند کا ہوا، پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا شیطان کا استقبال ہے یا کیا ہے یہ، کہ وہ رمضان جاتا ہے ذہن ہی بدل جاتا ہے نا، فضا ہی بدل جاتی ہے، وہ نیکیوں سے گناہوں والی فضا میں بدل جاتے ہیں۔ اور بجا فرما رہے ہیں، اب تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ رمضان کی جب عید آتی تھی تو وہی میں اس کو بہت شروع سے جشن کہتا ہوں کہ گویا شیطان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ تو عید کا دن باہر نکلنے ایسا ہوتا نہیں تھا۔ میں جن دنوں نور مسجد میں ہوا کرتا تھا کاغذی بازار میں، تو ان دنوں ابھی دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، غالباً بنی نہیں تھی، وہ یا شروعات کے دور کا ہوگا۔ تو وہی کہ باہر شاید بنی نہیں تھی اس وقت، میرے کوئی یاد آ رہا ہے، یاد پڑتا ہے۔ تو وہ باہر میں عید کا دن پورا دن مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا، گھر بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسی لیے میرا خون جلتا تھا کہ ایک طرف تو یہ بڑے بڑے وہ پتہ نہیں ڈیک بولتے تھے اس کو شاید، ہے نا، بہت بڑے ڈیک، یعنی کہ ایک تو دکان ہے، مٹھائی کی دکانوں کے پھٹے وغیرہ آگے نکال کر، پان کی دکان والا بھی کوئی پھٹا آگے نکالنا ہے، کیریٹ بوتلوں کے رکھتے تھے بھر بھر کے، اور سجاوٹیں، اور ڈیک لگا کر کان پھاڑ آواز سے گانے، فلمی گانے چاروں طرف۔ میں پھر بس کڑتا رہتا تھا، میری سنتا کون تھا اس وقت، تو دعوت اسلامی تو تھی نہیں، تو اب بھی کون سنتا ہے میری، لیکن کچھ تو سنتے ہیں جو آج بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ پہلے اتنا تصور نہیں تھا کہ اتنا میرا کوئی سنے، تو میں پڑھا رہتا تھا مسجد میں، اور پھر شام کو میں نکلتا تھا، شام کو نکلتا تھا اور سیدھا قبرستان کی طرف چلا جاتا تھا، اور کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ وہ میں چونکہ بہت ملنسار طبیعت الحمدللہ، شاید فطری طور پر میں ملنسار واقع ہوا ہوں۔ اب میں نے کہا نا میں اظہار کم کرنے لگا ہوں، خصوصاً عام ملاقاتوں میں، کہ وہ لپٹ جاتے ہیں پھر مجھ سے باتیں بہت کرانے لگتے ہیں، اور لائن جام۔ تو خیر تو میرے پاس یوں جمگٹھا ہوتا تھا، یعنی شروع سے مطلب الحمدللہ میرے پاس اسلامی بھائی ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ہم ذہن مل ہی جاتے ہیں، جب عالی موالیوں کو، چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو، سب کو اپنے اپنے ذہن کے لوگ مل ہی جاتے ہیں، تو مجھے بھی اپنے ذہن کے مل جاتے تھے اللہ رسول سے محبت کرنے والے جو میرے ساتھ ہوتے تھے، تو ہم پھر کچھ مل کر اسلامی بھائی سارا دن تو شاید کوئی میرے ساتھ گزارتا ہو، ایسا یاد نہیں آ رہا مسجد میں، لیکن آنا جانا ہوتا تھا اسلامی بھائیوں کا، جب اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی اس وقت کے میرے دوست۔ تو خیر پھر ہم قبرستان چلے جاتے تھے، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ قبرستان کی حاضری، اور یوں پھر مغرب، شاید اسی طرح مغرب بھی وہیں ہو جاتی تھی، اور پھر عید کا دن خلاص
ये बस मेरे को उस वक्त भी मतलब बस वो मेरी ईद पता नहीं वो जमाने से वो ऐसा हिसाब किताब है कि अब जैसे यूं मैं कैफियत बताऊं कि जैसे कि मैयत हो गई है मेरे यहाँ, समझो मेरे यहाँ मैयत हो गई आज, और बस वो दिल बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है, बिल्कुल यानी कि बुझा हुआ, उदास उदास, जैसे कि कुछ मुझसे छिन गया, समझे? यानी ये मेरी कैफियत है, मेरे पास ये अल्फाज। मैं जब सन 80 में मदीना शरीफ गया था ना, उस वक्त की कैफियत जो थी ना, उसको भी मैं इसी से ताबीर करता था जैसे मेरा मैयत हो गई है। और मेरे उस वक्त भी दोस्त होते थे, तो आना जाना लगा हुआ था मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैयत हो गई है और लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, वो मतलब जुदाई मदीने की, वो बस वो कि अल्लाह ताला का ये भी करम है, ये इनाम है, जिसको मिले अल्लाह नज़र बद से बचाए, ज़वाल नेमत से बचाए। यानी खुदा पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दिया जाए, ये कह दिया जाए कि तुम को पाकिस्तान का वजीर आज़म बना देते हैं, लेकिन ये तुम्हारी जो गम की कैफियत है ना, क्या मदीने का गम, क्या रमज़ान का गम, ये सब तुम्हारा खलास, तो मैं वल्ला बिल्ला तल्ला मैं सौदा नहीं करूँगा। थू वज़ारत की कुर्सी, थू बादशाह की कुर्सी, थू, मुझे मेरे आका का गम चाहिए, मुझे मदीने का गम चाहिए, मुझे रमज़ान का गम चाहिए। मेरा इनाम ये, मेरी दौलत ये, मेरा सरमाया है। अगर मेरा ये निकल गया तो मैं तो उजड़ जाऊंगा, किसी काम का नहीं रहूंगा। तो बहरहाल देखिए, ये बातें जो है ना, इसमें आप मदीना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, इसमें अपने काम की बातें हैं। आखिर में ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? क्या मैं पागल हो गया हूं जो बेकी बेकी बातें कर रहा हूं? या पागलों को क्या इतने लोग सुनने के लिए जमा होते हैं? कभी कोई अगर ये सोचे कि ये पागल हो गया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे दीवाना समझता है वो खुद दीवाना है। वो दीवानगी पे मेरी हंसते हैं अक्ल वाले, दीवानगी पे मेरी हंसते हैं अक्ल वाले, रास्ता तेरी गली का पूछा तेरी गली में, पूछा तेरी गली में। अच्छा, दीवानगी क्यों है? दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूं। शायर कहता है अपनी कैफियत बयान करते हुए, दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हूं, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में, जलवा तेरी गली में। तो यूं मतलब ये कि जिसको नहीं समझ आती, बहरहाल उसको नहीं समझ आती, जिसको आती आती है। तो अल्लाह करे कि हम सब बस जो गमे मदीना मिला है वो हमारा सलामत रहे, गमे मुस्तफ़ा मिला है सलामत रहे, गमे रमज़ान मिला है सलामत रहे। पापा ये इरशाद फरमाएं कि माशाअल्लाह दावत इस्लामी, इससे वाबस्तगान जो ये आते हैं, रहते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक आम आदमी भी ईद अपने अंदाज से गुजारता है। आपने आज की रात का एक मदनी फूल अता फरमाया। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसे इस्लामी भाई अगर हमारे साथ फैज़ान मदीना में बिलफर्ज हों या मदनी चैनल पर भी हों, नॉर्मल से लोग ईद अपने अंदाज से गुजारते हैं। अब ईद भी इनाम क्या एक इनाम का दिन है, और आप जैसे कह रहे खुशी का इजहार करना चाहिए सब, तो अब कुछ इस पर मदनी फूल दें कि ये कल का जो हमारा जो दिन है, ये फजर से लेकर रात तक, मगरिब तक या किसी वक्त, एक आम इस्लामी भाई उस दावत इस्लामी के माहौल में नहीं, मतलब वो नहीं आना जा रहा, नहीं कुछ कर पा रहा, लेकिन वो कैसे ईद के लम्हात गुजारे?
اب ظاہر ہے ہر ایک تو مسجد میں گزارنے سے رہا، جو مدنی قافلوں میں گزاریں گے خیر ان کا تو قابل رشک ہے ان کا مقدر کہ یہ عید کی خوشیاں ان میلوں جھمیلوں سے ہٹ کر راہ خدا میں اللہ کے گھر میں نیکی کے دعوت دیتے ہوئے گزاریں گے، ہے نا؟ ان کے مقدر پر رشک آنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ یا جو مدنی کورس مدنی قافلہ کورس کریں گے یہ سب میرا خیال ہے کل 3 دن کے لیے قافلوں میں ہی سفر کریں گے، مدنی کورس والے تربیتی کورس والے، غالباً یہ ترکیب ان کی ہمارے یہاں استعمال یہی ہوتی ہوگی۔ تو اب یہ کہ یہ تو سب خوش نصیب لوگ ہیں، پھر یہ 63 دن کا تربیتی کورس گزاریں گے، 41 دن کا یا 12 روزہ مدنی کورس، تو یہ تو دنیا کی رنگینیوں سے کافی حد تک بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو تو امید ہے کہ غم رمضان باقی رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ اب باقی عام آدمی تو مسجد میں تو گزار نہیں سکتا، تو یار حالات ایسے ہیں کہ وہ دعوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں میں دعوتیں، رشتہ دار کے گھر دعوت میں جانا کھانا سب جائز ہے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ اب شرعی رکاوٹ ہے، ان میں ایک شرعی رکاوٹ یہ کہ کزن، چچا زاد، مامو زاد، بھائی بہن، دیور بھابھی، پھر جناب والا پھوپھی، تو ممانی، سالی، بہنوئی، ان سب کے پردے ہیں۔ ہاں معاف کیجئے، پھوپھی نہیں، ممانی، استغفر اللہ، پھوپھی سے پردہ نہیں ممانی سے پردہ ہے، ممانی کے بجائے میں پھوپھی بول گیا ہے نا، ممانی سے پردہ ہے، ممانی سے چاچی سے پردہ ہے، چچی سے تائی سے پردہ ہے، اسی طرح سالی بہنوئی کا پردہ ہے، اسی طرح چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ بہن کہلاتے ہیں، بہن بھائی کہلاتے ہیں نہیں، پردہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ رشتہ داروں میں یہ ایک بہت بڑی آفت ہے کہ یہ دعوتیں جو ہوتی ہوں گی تو یہ غالباً وہاں یہ سب مل کر کھاتے پیتے ہوں گے،